عالیہ کی ذات بابرکت ہے۔ میں حضرت الاستاذ سے انتہائی عاجزانہ اور مخلصانہ درخواست کرتا ہوں کہ موجودہ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش آمدہ مسئلے پر اپنی تصنیفات اور طویل تجربے کی روشنی میں حکیمانہ خطاب سے سرفراز کرتے ہوئے ایسی صورتحال میں مسلمانوں کا کیا کردار ہونا چاہیے اور ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس پر روشنی ڈالتے ہوئے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محترم و مکرم حضرت صدر صاحب، حضرات علماء کرام اور دور و دراز سے آنے والے ایمان والے بھائیوں اور ٹنکاریا کے باشندوں، دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ کئی روز سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے اور ہم میں سے ہر ایک روزانہ اخبارات اور میڈیا کے ذریعے اس خبر کو سنتے اور پڑھتے ہیں۔ بار بار یہ لفظ آ رہا ہے مسلم پرسنل لا۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت اور مسلمان بھائیوں میں سے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو بیچارے یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ یہ مسلم پرسنل لا کیا ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمارے صدر محترم صاحب نے مجھے اسی پرسنل لا کے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھا جائے کہ اس دنیا میں ایک ہے مسلمان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایک شریعت عطا فرمائی، اور ایک دنیا کی ایک بہت بڑی آبادی وہ ہے جو بیچارے شریعت کو نہیں مانتے، جو کسی آسمانی مذہب کو نہیں مانتے، اور دو جماعتیں ایسی ہیں جو آسمانی مذہب کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی شریعت منسوخ ہو چکی ہے اور اب انہوں نے اپنی کتاب پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ اس لیے اس وقت پوری دنیا میں ایک طرف وہ مسلمان ہے جو اپنی زندگی کے پورے دستور العمل، پیدائش سے لے کر موت تک کی اپنی پوری زندگی کا ہر حکم قرآن کریم اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سمجھ رہے ہیں، اور قرآن کریم کی بہت ساری آیات، جس میں سے ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: فلا وربک، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، مسلمان پکے مومن ہو نہیں سکتے ہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپس کے جھگڑے اور آپس کے اختلافات میں آپ کو یعنی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو فیصل اور جذب
اور آپ کے حکم کو آخری حکم تسلیم نہ کرے، لا یؤمنون، وہاں تک یہ کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اور آگے فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اپنے دل میں نبی کے کیے ہوئے فیصلے پر ذرہ برابر کوئی تنگی اور پریشانی محسوس نہ کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو، آپ کے احکام کو مکمل طور پر قبول کر لیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اپنی طرف سے ذرہ برابر چوں اور چرا لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین بھیجا ہے، جس شخصیت عظمیٰ کو یہ دین لے کر مبعوث فرمایا، بھیجا، ان کے لیے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف جانوروں کے لیے نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا پوری روئے زمین کے انسانوں کو ہی نہیں، کائنات کی ہر مخلوق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے فائدہ پہنچے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دین اور یہ شریعت لے کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اس لیے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، کسی مسلمان مرد اور مسلمان عورت کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما لے، اللہ اور اس کے رسول جب کوئی فیصلہ کرے، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره، ان کو اپنی ذات سے، اپنی خواہش کے مطابق کسی چیز کا اختیار ملے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اپنی ذات اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیں۔ یہ تو ہم اور آپ سب مسلمان جانتے ہیں۔ اب دوستوں اور بزرگوں، سب سے بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی قوموں کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی خدائی قانون اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہیں ہے۔ یہی ایک امت تنے تنہا ہے جس کو اللہ نے اپنا پیغام عطا فرمایا۔ اس لیے جب یہ اللہ کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے تو یہ بیچارے خود شریعت نہیں رکھتے ہیں، ان کے پاس اپنا لو اور اپنا قانون جو ہے وہ صرف اور صرف انسانوں کا تجربہ، اپنے رسم، اپنے رواجات، اپنی عادتیں اور اپنی پرمپرائیں، ان کے پاس کوئی آسمانی صحیفہ موجود نہیں ہے، کوئی روحانی اللہ پاک کا صحیفہ اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور نہیں۔ اس لیے انہوں نے اپنے قانون کے متعلق جیسے سمجھا ہے کہ ہمارا قانون انسانوں کا بنایا ہوا، ہمارے قانون میں انسانوں کی سوچ سے فرق پڑے گا، ہمارے قانون میں زمانے کی تبدیلی سے، زمانے کے ہیر پھیر سے ہمارے قانون میں ہم کچھ پھیر پھار کر سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی پارلیمنٹیں اور دنیا بھر کے لو کمیشن اپنے اپنے ملکوں کے اندر چند سالوں میں، چند دنوں میں اور چند گھڑیوں کے اندر مختلف قسم کے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ جیسے ہمارا سماجی زندگی کا ایک نظام ہے جو صرف اور صرف رسم و رواج اور قوموں کے پرمپراؤں کے مطابق ہے، مسلمانوں کا قانون اور مسلمانوں کے پاس جو اپنی شریعت ہے یہ بھی زمانے کے تغیر سے، زمانے کے بدلاؤ سے بدل سکتی ہے۔ اس لیے یہ بیچارے شریعت نہیں سمجھ رہے ہیں۔ آپ روزانہ جو ڈیبیٹ سن رہے ہیں اور اس کے اندر جو باتیں آ رہی ہیں اور اس قسم کے سوالات، طلاق کے اوپر، حلالے کے اوپر، ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنے پر اور اس طریقے سے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو ایک لطیفہ سناؤں۔ 1986 میں جب شاہ بانو کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا، طلاق کے بعد عدت کے دنوں کا خرچہ اور اس کے علاوہ جب تک عورت دوسری شادی نہ کرے وہاں تک کا خرچہ شوہر کے ذمہ لازم کیا گیا ہے۔ 1973 میں اندرا گاندھی جس وقت ملک کی وزیر اعظم تھی اس وقت سے اس مسئلے کو چھیڑا گیا، اور 1986 میں
شاہ بانو کو ان کے شوہر نے طلاق دی اور یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں پہنچا، اور اس موقع پر سپریم کورٹ کی طرف سے یہی ججمنٹ آیا۔ اس کے مقابلے میں مسلم پرسنل لا کے اس وقت کے صدر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا ملت اللہ رحمانی، حضرت قاضی مجاہد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب حضرات پرسنل لا کے، یہ مسلمانوں کی ایک اکیلی ایسی تنظیم ہے مسلم پرسنل لا بورڈ، جس میں سنی بھی ہے، شیعہ بھی ہے، دیوبندی بھی ہے، بریلی بھی ہے، اہل حدیث بھی ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے، جتنی بھی تنظیمیں ہیں، ان سب کا یہ ایک مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔ اپنے اپنے نظریات الگ ہونے کے باوجود جب امت مسلمہ کا مسئلہ آتا ہے تو یہ مسلم پرسنل لا کے عنوان سے سارے مسلمانوں کو آواز دی جاتی ہے۔ اور اسی لیے آج کی اس مجلس میں بھی جو آپ حضرات مختلف سوچ کے باوجود یہاں جمع ہوئے ہیں، اقبال نے شعر کہا تھا، ایک ہی اس قوم کا قرآن ہے، ایک ہی اس قوم کا دین ہے، منفعت بھی اس قوم کی ایک ہے، تو پھر کس بات کے یہ جھگڑے؟ اس لیے اس موقع پر مسلمانوں کی مشترکہ جماعت راجیو گاندھی سے ملنے کے لیے گئی۔ اتفاق سے رمضان المبارک کے یہ دن چل رہے تھے۔ یہ سب حضرات جب ملک کے وزیر اعظم راجیو گاندھی کے یہاں پہنچے، یہ حضرات جب بیٹھے تو ان کو پانی پیش کیا گیا۔ رمضان المبارک کے ایام تھے، سبھی حضرات روزے کے ساتھ، سب نے منع کیا کہ ہم روزے سے ہیں، ہم پانی نہیں پی سکتے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے مئی اور اپریل کے گرمی کے دنوں کے رمضان تھے، 1986 تھے۔ ایسی شدید گرمی کے موقع پر جب ان حضرات نے پانی واپس کیا، راجیو گاندھی نے دیکھا کہ کسی نے پانی نہیں پیا، تو اس نے حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ حضرات ایسا نہیں کر سکتے کہ رمضان کو بارش کے دنوں میں یا سردی کے دنوں میں لے جاؤ اور ابھی رمضان کے روزے نہ رکھو اور ان کو بعد کے دنوں میں تبدیل کر دو۔ حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہی سمجھانے کے لیے ہم آپ کو آئے ہیں کہ ہم اپنے دین میں اپنی طرف سے تبدیلی نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا نازل کردہ ہوا دین ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کہ جو اللہ کے اس دین میں اپنی طرف سے تبدیلی کرے گا یہ فاسق ہوگا، یہ ظالم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہو رہا ہے، ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے ایک شریعت عطا فرمائی ہے، اس شریعت پر آپ کو چلنا ہے، اور آپ اللہ کے دشمنوں کے راستے پر ان کی پیروی نہیں کر سکتے۔ مراد یہ ہے کہ آپ تو ہرگز پیروی کرنے والے نہیں ہیں، لیکن یہ لوگ جو اپنے دین کی طرف آپ کو بلا رہے ہیں، لا اعبد ما تعبدون کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا تمہارا دین اور تمہاری شریعت الگ ہے، ہمارا دین اور ہماری شریعت الگ ہے، لکم دینکم ولی ہے۔ اس کے ذریعے امت مسلمہ نے اس بات کو بتلایا۔ مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ہندوستان کے باشندوں میں سے اور ہمارے پڑھے لکھے میڈیا کے بہت سارے رپورٹر جو دین اور شریعت کے علاوہ انسانی خواہشات سے بننے والی جو قانون کی چیز ہے، ان دونوں کا فرق نہیں جانتے ہیں، اس لیے یہ جب مسلمانوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اس طرح کی بات کرتے ہیں۔ ایسے موقع پر سب سے بنیادی چیز اور سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ ہم ان کو یہ بتلائیں کہ یہ دین اور یہ شریعت ہمارا اپنی طرف سے گڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک کا آخری وہ پیغام ہے، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جمعہ کا دن ہے، عرفات کا میدان ہے، عرفہ کا دن ہے، اور جمعہ کے بعد کے عصر کے بعد کی برکت والی گھڑی ہے، اس موقع پر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے واسطے سے پوری دنیا انسانیت کے لیے ایک رحمت والا، ایک امن والا پیغام دیا کہ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ذریعے الیوم اکملت لکم دینکم، اے ایمان والو، تمہارے لیے ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اب اس میں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي،
میری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت جو میں نے مکمل کی ہے وہ یہ ہے کہ اب اس دین کو اللہ کا آخری دین بنایا، قیامت تک کے لیے لا نبوت بعدی ولا رسالت بعدی، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے اس شریعت کو اللہ پاک نے اعلان فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سکے کے علاوہ اور کوئی سکہ لے کر آئے گا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سب سے بہتر آئیڈیل اور سب سے بہترین نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی زندگی نمونہ نہیں ہے، چاہے پاکستان کی پارلیمنٹ کا قانون ہو، چاہے مصر کا قانون ہو، چاہے انڈونیشیا اور ملیشیا کا قانون ہو، ہم ہندوستانی مسلمان کسی کی بات کے اوپر مغلوب ہونے والے نہیں ہیں۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیم کو لے کر آئے آپ ہی کی ذات نمونہ ہے، یہ اس دین کا سب سے بنیادی پوائنٹ ہے۔ یہاں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی ذات کو 100% نمونہ نہیں بنا سکتے ہیں، آپ ہی کی ذات کو اللہ نے ایسا بنایا ہے۔ آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا اٹھنا، ہر چیز جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نمونہ ہے۔ اس لیے اس دین اور اس شریعت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کیا، یہ انسانیت پر احسان فرمایا، اس رحمت للعالمین کو بھیج کر اور آپ کی تعلیم کو بھیج کر۔ اس کے بعد دوسری چیز جو مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے، یہ جو دین اور شریعت لے کر تمام انبیاء کرام علیہ السلام آئے، اللہ پاک نے ایک آیت میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو ایک دین چلا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قصر نبوت کی آخری عید کو مکمل کر لیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس دین کو جو ہم تک پہنچایا گیا ساری انسانیت کے لیے، یہ جو دین آیا، جب اللہ نے اپنے اس دین کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا، امت محمدیہ نے جب اس دین کو لوگوں نے قبول کیا اور روئے زمین پر خلافت راشدہ قائم ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام اسلامی ممالک میں مسلمان بادشاہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرتے ہوئے اپنے ملک کی غیر مسلم رعیت کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا۔ ان کا مذہبی لوگ اور ان کے اپنے رسم و رواجات جو بھی تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے نجران کے نصارہ کے لیے ایک لمبا خط لکھا اور اپنے آدمیوں کو، اپنے سپہ سالاروں کو جن کو بھیجا، یہ خط لے کر روانہ کیا جس میں یہ لکھا گیا کہ ان کے پادری کو ستایا نہیں جائے گا، ان کی عورتوں کو، ان کے بچوں کو ستایا نہیں جائے گا، جو عبادت گاہوں میں رہے ہوں گے ان کو چھیڑا نہیں جائے گا، ان کی کھیتی کو اجارا نہیں جائے گا۔ اپنے دشمنوں کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے ساتھ آپ نے یہ پیغام دیا کہ ان کی مذہبی رسومات میں ہماری طرف سے کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کی جائے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر امت مسلمان جہاں جہاں بھی مسلمان بادشاہ تھے سب نے اس کا خیال رکھا۔ اس ملک میں سب سے پہلے محمد بن قاسم سندھ میں تشریف لائے 80-90 ہجری کے درمیان، اور آپ رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے سندھ کے مسلمانوں کی طرف سے اور سندھ کے اسلامی لشکر کی طرف سے، جو برہمن آباد وہاں کا کیپیٹل تھا سندھ کا، اور وہاں کے جو راجہ داہر کی یہ حکومت تھی، آپ نے ایک پیغام دیا، اس میں یہی لکھا کہ آپ لوگوں کو اپنی مذہب کی چیزوں پر عمل کرنے کی مکمل آزادی۔ یہ محمد بن قاسم سے لے کر بہادر شاہ ظفر تک 1857 تک اس ملک کی پوری تاریخ میں، حتیٰ کہ سلطان محمود غزنوی بھی یہاں جتنی مرتبہ آئے انہوں نے اپنی رعایا کے ساتھ رواداری ہی کا سلوک کیا۔ ہندوؤں کی آبادی غزنی شہر میں تھی، ان کے سکہ پر ایک طرف لا الہ الا اللہ تھا تو دوسری طرف سنسکرت میں لکھا ہوا، اور اس طریقے سے اس رواداری سے مسلمان رہے۔ اسی کے ساتھ جب مسلمان اس ملک میں آئے
اور خاص کر کے گجرات میں آئے تو یہاں کے راجاؤں نے یہاں کے مسلمان آبادی کے ساتھ وہی سلوک کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کی جو آبادی رہتی ہوگی ان کے لیے علماء کو مقرر کیا گیا، اور ان کے مذہبی معاملات میں ہندوستان کے گجرات کے بلہرا راجا نے مسعودی کر کے ایک بہت بڑے مورخ ہے جو گجرات میں آئے تھے 4 صدی ہجری میں، اور انہوں نے اپنی تاریخ مسعودی میں لکھا ہے کہ 10,000 کے قریب مسلمانوں کی آبادی دریا کے کنارے پر تھی۔ یہاں کے راجا بلہرا نے مسلمانوں کے لیے ایک عالم مقرر کیا ہے جس کا نام ہنرمند اس زمانے میں لکھا گیا ہے، ہنرمند ان کو کہا گیا، اور بادشاہ یہاں کا راجا مسلمانوں کی مذہبی معاملات میں دخل نہیں دیتا۔ یہ اس ملک کی رواداری کا نظام ہے۔ یہاں کے مسلم بادشاہوں نے بھی یہاں کی غیر مسلم رعیت کے مذہب کا، ان کے عقائد کا، ان کے نظریات کا، ان کی سوچ کا، ان کے درستگون اور ان کے جذبات کا لحاظ کیا، اور اسی طریقے سے یہاں کے ہندو راجاؤں نے مسلسل مسلمانوں کے ساتھ اسی طریقے کا برتاؤ کیا۔ جب انگریز اس ملک میں آئے، ان کے آنے سے پہلے اس ملک میں مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، اور مسلمانوں نے اسی طریقے سے اپنی غیر مسلم رعیت کے ساتھ یہ نظام باقی رکھا تھا۔ انگریز نے آ کر مسلمانوں کے فوجداری نظام کو تو ختم کیا، اسلامی سزائیں وغیرہ، لیکن جو ہماری دیوانی باتیں ہیں، دیوانی کورٹ میں آنے والے مسائل جن کو سماجی سوشل مسائل کہا جاتا ہے، جس میں نکاح آ گیا، طلاق، مہر، نفقہ، بچے کی پرورش، وقف کے مسائل، بخشش کے مسائل، وراثت کے مسائل، یہ سارے مسائل انہوں نے باقی رکھے، اور 1937 میں شریعت ایکٹ لاگو ہوا، اور اس شریعت اپلیکیشن ایکٹ 1937 آج بھی آپ سرچ کریں گے اس کے اوپر موبائل میں تو فوراً انگلش کے اندر یہ پورا شریعت اپلیکیشن ایکٹ انگلش میں اور ہندی میں بھی آ چکا، اور اس کے اندر مسلمانوں کو جو حقوق دیے ہیں، اور اس ملک کے لیے مسلمانوں کے لیے جو انہوں نے پرسنل لوگ قبول کر لیا، اور یہ کہا کہ ان معاملات میں حکومت دخل نہیں دے، یہ معاملات مسلمان آپس میں حل کریں۔ یہ تو 1937 کی بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ملک آزاد ہوا۔ ملک کی آزادی کے بعد 1950 میں جب ملک کا سب سے پہلا دستور، آئین اور بندھارن تیار ہوا، تو ابھی جیسے مولانا ناصر صاحب نے کہا، اس کی آرٹیکل 25 سے لے کر قلم نمبر 25 سے لے کر قلم نمبر 29 تک میں لگومتی مائنورٹی اقلیت کے لیے یہ حقوق تسلیم کر لیے گئے کہ اس ملک کے اقلیت میں رہنے والے لوگ اپنے کلچر کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنی تعلیم کے لیے انتظام کر سکتے ہیں، اپنی تبلیغ کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کرنے کا حق ہمیں ملک کے دستور کی ان 25 سے لے کر 29 تک کی دفعات اور ان قلموں نے ہمیں دیا۔ اس کے ساتھ اس ملک کے اور دوسرے دستوری قوانین ہیں۔ اس ملک کا جو بندھارن ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو کہا جاتا ہے فنڈامنٹل، بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس، اور ایک ہے رہنما مارگ درشک قانون، رہنما اصول۔ یہ 2 الگ الگ ہیں۔ ملک کی 29ویں آرٹیکل میں یہ لکھا، 39ویں آرٹیکل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بنیادی حق فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس کو پہلا حق ہے، اور اس کے مقابلے کے اندر جو رہنما اصول ہے اس کو بعد کا درجہ ملے گا۔ یہ قانون نہیں ہے۔ اب ملک نے جب 25ویں قلم میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان اپنے مذہب پر آزادی سے عمل کر سکتے ہیں، اور 44ویں دفعہ میں انسانی قانون ہے، انسانی قانون میں اللہ پاک نے اعلان فرمایا، چیلنج فرمایا، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ یہ لوگ، پوری انسانیت کو کہا جا رہا ہے، یہ قرآن کریم میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر یہ قرآن میں غور و فکر کریں گے تو یہ بات پائیں گے کہ اللہ کے کلام میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، انسانوں کے کلام میں وروداباس ہوتا ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ بنیادی حقوق کی 25ویں قلم میں تو سب کو آزادی کے ساتھ
اور اپنے اپنے مذہب اور اپنے کلچر کے اوپر عمل کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن 44ویں قلم میں یہ لکھا کہ آہستہ آہستہ اس ملک کو کومن کوڈ، سمان سول کوڈ کی طرف لایا جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے سب کا ایک کوڈ ہو جائے۔ یہ اس وقت سے لکھا گیا، لیکن بنگال لکھنے والوں میں مسٹر امبیڈکر موجود تھے، ان کی یہ عبارت لکھی ہوئی ہے جو ہندوستان کا دستور بنانے میں شریک ہے۔ انہوں نے صاف لکھا ہے کہ کسی بھی قوم پر زبردستی کر کے ان کے کلچر کو ہٹا کر دوسرا کلچر نافذ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی طرح شریعت اپلیکیشن ایکٹ کی مختلف قلمیں ہیں، قلم نمبر 2 ہے، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو اپنی شریعت پر عمل کرنا ہے، ان چیزوں پر عمل کرنے پر ان کو مجبور نہیں کیا۔ یہ ساری بنیادی دفعات اور قلمیں ہیں، اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل جو لا ہے اس میں جو ہیومن رائٹس، انسانی حقوق بتلائے گئے ہیں، اور اس میں بھی سب کو مذہبی آزادی کا حق دیا گیا۔ یہ ساری باتیں اپنے ساتھ یہ مسلمان بھی جانتے ہیں، ہمارے غیر مسلم بھی جانتے ہیں۔ اس لیے سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اس ملک کا آئین، اس ملک کا دستور ہمیں اجازت دے رہا ہے، لیکن 2 قسم کے لوگ اس ملک میں رہتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جن کو مسلمانوں سے، اسلامی کلچر سے، اسلامی تہذیب سے دشمنی، جو اس ملک میں RSS کا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ 2013 سے یہ جو حکومت آئی ہے اور اس کے بعد سے مسلسل جو کوششیں مختلف راستوں سے کی جاتی ہے، کبھی الفاظ کے ذریعے دھمکایا جا رہا ہے، کہیں ہمارے مذہبی تیوہار کے موقع پر مذہبی رسومات کی ادائیگی میں دخل اندازی کر کے مسلمانوں کو چھیڑا جا رہا ہے۔ یہ دوستوں اور بزرگوں اس امت کے لیے پہلا امتحان نہیں ہے، یہ امت بار بار اس قسم کے امتحانوں سے گزری ہے۔ اسی ملک میں اکبر کے دور میں دین الہی کی بنیاد رکھی گئی اور قرآن اور شریعت کو بدلنے کی باتیں ہوئی، اور کون کر رہا تھا؟ ملک کا بادشاہ جس کو سمراٹ کہا گیا، اتنا بڑا مغل اعظم جس کو کہا گیا، اتنا بڑا بادشاہ اپنی حکومت پر بیٹھ کر اس شریعت کو بدلنا چاہ رہا۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو فاروقی جملہ ذکر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فاروقی حمیت اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے ایک فرد حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا، اور آپ نے ہمیں بتلایا کہ کس طریقے سے اس ملک میں ہمارے خلاف ہونے والی تحریکوں کا جواب دیا ہے۔ اس وقت بھی بادشاہ تھا اور اس وقت بھی حکومت ہے، لو کمیشن تو ان کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، اور اس حکومت کے اوپر ایک اور بڑی تھیوری ہے جو اس ملک کو اپنا نظام نافذ کروانا چاہتی ہے، RSS۔ یہ پوری کی پوری تحریک دین اور شریعت کے خلاف مسلمانوں کو دھمکا کر، مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کر کے، لالچیں دے کر، مختلف تدبیروں سے یہ مسلمانوں کا امتحان ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موقع پر یہ کام کیا کہ اکبر کے جتنے وزراء تھے اور اکبر کے جتنے بڑے بڑے گورنر تھے، مسلمان کمانڈر تھے، ان کے نام آپ نے خطوط لکھے۔ ابھی بھی وہ مکتوبات امام سرہندی اردو زبان میں موجود ہے۔ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں لکھے تھے، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کو ہمارے علماء کرام پڑھے کہ اس ملک میں جب ایسے حالات آئے تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا۔ ایک طرف حمیت ایمانی، غیرت ایمانی سے آپ نے اس کا مقابلہ بادشاہ وقت کا کیا، لیکن کیسی تدبیر اور حکمت سے کیا۔ علامہ اقبال مرحوم نے آپ کو جو خراج تحسین پیش کیا، ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار۔ اقبال فرما رہے ہیں کہ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، ملت کی پونجی اور ملت کے پاس سب سے بڑی جو چیز ہے قرآن اور حدیث، اس قرآن اور حدیث کا نگہبان بن کے اس ملک میں وہ کھڑا ہوا۔ ہند میں وہ سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبر تھا۔
اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسے موقع پر کھڑا کیا جو صحیح وقت. اس کے بعد فرماتے ہیں جس کے نفس گرم سے ہے گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. بادشاہ وقت اکبر تو تھوڑی مدت کے بعد انتقال کر گیا اور آپ کا مقابلہ جہانگیر سے ہوا. جہانگیر نے آپ کو گوالیار کی جیل میں قید کر دیا، لیکن آپ رحمت اللہ علیہ جس بات پر پہلے دن تھے آپ نے ذرہ برابر اس کے اندر شک نہیں تھا. حتیٰ کہ حضرت مولانا محمد قبر الزمان دعوت برکاتہم اپنی کتاب اقوال سلف میں فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی نے اور آپ کے بچوں نے یہ خط لکھا کہ والد محترم آپ جیل میں ہیں، آپ کے جیل میں ہونے سے ہمیں تکلیف اور پریشانی ہوگی، آپ کس طریقے سے وہاں رات اور دن گزار رہے ہیں. حضرت نے فرمایا، خط میں لکھا کہ آپ حضرات کو معلوم ہو کہ اللہ کے دین کے لیے میں وہاں پہنچا ہوں. اگر اس دین کے لیے اس جیل میں میرا انتقال ہو جائے تو آسمان میں جنت میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے، لیکن اس کے لیے میں اپنی گردن نہیں جھکاؤں گا، اللہ کے دین کو سر بلند رکھوں گا اور جس مہم کے لیے میں چلا ہوں اس مہم کو میں کامیابی تک پہنچانے کی کوشش کروں. دوستو اور بزرگوں، اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کو، آپ کی محنت اور آپ کی کاوش کو قبول فرمایا، اور اسی ملک میں جہاں ایک طرف اکبر تھا اور اکبر کے بعد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا بھائی دارا شکوہ اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے تیاری کر رہا. بیچ میں جہانگیر کا دور آیا، جہانگیر کے بعد شاہ جہاں آئے، اور شاہ جہاں کے لڑکوں میں جب مسئلہ چلا تو یہاں کا ایک بہت بڑا غیر مسلموں کا طبقہ یہ چاہ رہا تھا کہ اس ملک پر حکومت دارا شکوہ کو ملے، اس لیے کہ اس کے نظریات دینی اور پکے ایمانی نہیں تھے. وہ برہمنوں کے پاس بیٹھتا تھا، ایمانی قوت وہ نہیں تھی، عجیب و غریب قسم کی وہ باتیں کرتا تھا. اللہ پاک نے مجدد رحمت اللہ علیہ کی محنتوں سے اور آپ کے صاحبزادے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی محنتیں اور آپ کی دعاؤں سے ہندوستان کی اس تخت کے اوپر ایک ایسے شخص کو براجمان فرمایا جس نے 50 سال تک افغانستان سے لے کر برما تک اور شمال میں اوپر کشمیر سے بھی اوپر سے لے کر جنوب تک اس پورے ملک کو ایک منظم نظام کے ساتھ 50 سال تک چلا اور اللہ کی شریعت کو اس ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی. لیکن اسی بادشاہ نے سب سے زیادہ ہندوؤں کو جاگیریں عطا کی، مندروں کے لیے جگہیں عطا فرمائی، مندروں کے لیے جاگیروں کے آج بھی دستاویز موجود ہیں. تو اسی زمانے میں اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اس ملک میں فرانس کا ایک سیاح آیا تھا. وہ اپنے سفر نامے میں لکھ رہا ہے، سورت آیا تھا، اس نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں ہر جگہ پر دیکھا کہ بادشاہ پکا مسلمان ہونے کے باوجود اس ملک کے ہندوؤں کو اپنی مذہبی رسومات میں عمل کرنے سے ذرہ برابر کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. تو یہ ہندوستان کا کلچر رہا ہے، یہ ہندوستان کی تہذیب رہی ہے، رنگا رنگ تہذیب اور ثقافت کے ساتھ یہ ملک آباد. اب اس ملک میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے قانون کو بدلا جائے. اس کو جو لفظ کہا جاتا ہے مسلم پرسنل لا، دوستو اور بزرگوں اس کو سمجھنا ہے، یہ انگلش لفظ ہے اور یہ آیا ہے انگلش قوم کے پاس. ان کے کلچر، ان کی تہذیب اور ان کی اپنی ذاتی جو باتیں ہیں اس کی بنیاد پر آیا. اللہ کے اس دین کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے تھے، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد عیسائی مذہب کو بدل دیا اور اس میں شرک کی ملاوٹ کر دی. اس کے بعد رفتہ رفتہ عیسائیوں میں یہ ہوا کہ صرف چرچ میں جانا ہے عبادت کے لیے، وہاں تک آپ عیسائی ہیں. اس کے بعد آپ کو اپنی زندگی کے دوسرے تمام معاملات میں مذہب سے کسی قسم کا کوئی مارگدرشن اور کسی قسم کی کوئی رہنمائی نہیں لینی. صاف لفظ ہے بائبل کا، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو اور جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو. یعنی خدا کے لیے صرف چرچ میں جاؤ، اس کے بعد تم کاروبار میں، اپنی سماجی زندگی میں، اپنے اخلاق کے اندر، اپنی پرمپراؤں میں، اپنے رسم و رواج میں، اپنی عادتوں اور عرف کے اندر تم دین اور شریعت کے بالکل محتاج. یہ اس بنیاد پر یہ لفظ آیا ہے پرسنل. یعنی انسان کی زندگی دو طرح کی ہے، ایک مذہبی زندگی جو مسجد تک، عبادت تک،
اور زندگی کے باقی معاملات میں خدا کو چھوڑ دو اور اپنی چاہت کے مطابق زندگی گزارو۔ آج اس ملک میں یہی کوشش ہو رہی ہے کہ مسلمان صرف مسجد میں نماز کے لیے جائے، باقی اس کے بعد دین اور شریعت کے احکام پر بالکل عمل نہ کرے۔ یہ ہندوستان کے کلچر اور یہاں کی سنسکرتی میں رنگ جائے، اور اس کو کہا جاتا ہے سمان سول کوڈ۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس وقت یہ آواز لگ رہی ہے، 50 سال سے سمان سول کوڈ کا لفظ بولا جا رہا ہے، لیکن کسی بھی ملک کے قانون داں سے آپ یہ پوچھو، ہندوستان کے لو کمیشن جو اس وقت محنت کر رہا ہے، اس سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کے پاس سمان سول کوڈ کا مسودہ ہے، اس ملک میں سمان سول کوڈ کا کیا مطلب؟ کوئی نہیں بتلا سکتا، اس لیے کہ ایسی کوئی چیز اس ملک میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارے 80% ہندو بھائی غیر مسلم، ان میں اتنی قومیں ہیں، اتنا کلچر الگ الگ ہے۔ 2 دن پہلے آپ نے سنا کہ راون دہن جو ہوا ابھی دشہرا کے دن، سری لنکا کے لوگوں نے اس کی مخالفت کی، اس لیے کہ وہاں اس کو بڑا سمجھا جا رہا ہے، کچھ لوگ اس کو بھگوان کا درجہ دیتے، تو یہاں وہ راون ہے اور وہاں وہ بھگوان ہے۔ اس ملک میں ناگالینڈ نام کا ایک صوبہ ہے، اور اس طرح کے شمال مشرقی جتنے بھی صوبے ہیں، اروناچل ہے، میزورم ہے، سکم ہے، یہ تمام صوبے وہ ہیں جن کا کلچر ہندوستان کی عام قوموں سے الگ ہے۔ ان کے چہرے بھی الگ ہیں، ان کی زبانیں بھی الگ ہیں، ان کے رسم و رواج بھی الگ ہیں۔ اس لیے جب ناگاؤں نے اس ملک سے علیحدگی کی مہم چلائی، ہندوستان میں نہیں رہنا ہے، ان سے بار بار گفتگویں ہوئی حکومت کی، ان کو راضی کیا گیا کہ کسی بھی طریقے سے تم اس ملک میں رہو۔ انہوں نے ایک بات پیش کی کہ ہندوستان کے جو قانون ہے سماجی زندگی کے، اور دوسرے جتنے بھی حکومت ہند کا بھارت کا بندھارن ہے جو سماجی زندگی کے مسائل سے وابستہ ہے، ان میں سے کسی مسئلے پر ہم عمل نہیں کریں گے۔ ہماری اپنی رسم و رواج اور ہماری اپنی پرمپرائیں ہوگی، اسی پر ہم عمل کریں گے۔ ہندوستانی حکومت مجبور ہوئی اور حکومت نے ان کو اس پر راضی کر لیا اور حکومت نے دستخط کی۔ تو کس کو سمان سول کوڈ کہا جاتا ہے؟ جس سمان سول کوڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ صرف اور صرف مسلمانوں کو اپنے رسم و رواج چھوڑنے کے لیے بات کہی جا رہی ہے۔ ہم آج ان سے پوچھیں کہ آپ جس کو یکساں سول کوڈ کہتے ہیں، تو اس ملک کے دستور میں جب آپ اس کو یکساں اور سمان کہہ رہے ہیں تو مسلمانوں کی آبادی 20% ہے اور آپ کی آبادی 80% ہے، تو ملک میں جو قانون بنے گا 20% قانون تو ایسے ہونے چاہیے جو اسلامی شریعت کے مطابق۔ کون تیار ہے اس کے؟ مجبور ہوتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں۔ گجرات ہی کا پاتن شہر اور اس کی ایک کالج کے اندر PTC کالج میں ایک لڑکی کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا اور اس کو ایک جگہ پر پہاڑی پر سے نیچے گرا کر اس کی ناش کو ادھر ادھر کر دیا گیا۔ جب اس لڑکی کی ماں کو اس قاتل کا پتہ چلا، اس کی ماں نے یہ کہا کہ اس کو میرے حوالے کر دو، میں اس کا کچومر کر دوں گی، میری لڑکی کو اس طریقے سے اس کے ساتھ اس نے ریپ کیا ہے، بلاತ್ಕಾರ کیا۔ کسی اور غیر مسلم نے آواز لگائی کہ اس ملک میں سعودی والا نظام نافذ ہونا چاہیے، اسلامی سزائیں اس ملک میں نافذ ہو، تو ہی یہ لوگ اس طریقے کی حرکتوں سے باز آئیں گے۔ یہ اندر سے نکلنے والی آواز ان کو مجبور کر رہی ہے کہ قرآن اور شریعت پر عمل ہونا چاہیے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ شریعت مطہرہ ہے۔ تو ایک تو لفظ ہے پرسنل، ہم اس کو پسند نہیں کرتے، پرسنل نہیں ہے یہاں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پوری انسانیت کے لیے قرآن کا پیغام ہے، کسی ایک انسان کی پرائیویٹ لائف کے لیے نہیں ہے، پرسنل زندگی کے لیے نہیں ہے۔ ہماری پرسنل زندگی بھی ایسی ہوگی اور ہمارا ظاہری جیون جو ہوگا، ہمارے شادی بیاہ بھی اسلام کے مطابق ہوں گے، ہمارا کاروبار بھی اس کے مطابق ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں گشت لگا رہے ہیں اور ایک صاحب نے گیہوں میں پانی ڈالا ہوا ہے گیہوں کا وزن زیادہ کرنے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ہاتھ ڈالا اور اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گیہوں گیلے معلوم ہوئے۔ آپ نے فرمایا من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے رہے۔ ایک مسلمان کا کاروبار بھی اس کے مطابق ہو، ایک مسلمان کی سماجی زندگی بھی اس کے مطابق ہو۔ دوستو اور بزرگوں، تو یہ ایک لفظ ہے پرسنل،
اور دوسرا لفظ ہے مسلم پرسن. یہاں مسلم کا لفظ اگر فرما بردار مانا جائے تو ساری انسانیت مسلم، اس لیے کہ سب اللہ کے تابع ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں. لیکن یہ مراد نہیں لیا جا رہا ہے. مسلم سے صرف مسلمانوں کو مراد لیا جاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے والوں کو مراد لیا جاتا ہے. اس لیے یہ جو لفظ ہے اس کی حقیقت یہ ہوئی کہ جب ملک 1947 میں آزاد ہوا اور دنیا میں یوروپ کی قوموں نے اپنے یہاں سوشل لائف کے لیے الگ قانون بنائے اور مذہب کے لیے پوپ کو اور ویٹیکن سٹی کو باقی رکھا اور چند چیزوں پر عمل کیا، ہندوستان کے ہمارے غیر مسلم بھائی بھی مذہبی اعتبار سے اپنے پنڈت سے ملتے ہیں. اس کے بعد کاروباری زندگی میں اس مذہب میں کوئی کسی قسم کا کوئی رہنمائی اور مارگدرشن نہیں ہے. ساری چیزیں ہر ملک کے قانون کو ہم پڑھ چکے ہیں، ہر قوم کے پڑھ چکے ہیں. دوستوں اور بزرگوں، وہ چیز جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. جس ذات نے یہ قانون دیا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کے جذبات کو وہ جانتا ہے، اندر کے چور دروازوں کو جانتا ہے. اسی لیے اسلامی قانون جہاں قرآن نے ذکر فرمائے، ہمارے اندر کے چور دروازوں کو بھی قرآن نے پکڑا ہے. نکاح کے مسائل میں مرد اور عورت کے آپس تعلقات کے اندر قرآن کریم نے مختلف آیتوں میں مردوں کو جو جھنجھوڑا ہے اس میں اسی چیز کی طرف اشارہ فرمایا. تو بات یہ ہے کہ ملک کی آزادی کے موقع پر جب یہ تقسیم ہوا، اس وقت چونکہ یہ یوروپ ہی کی حکومت، انگریز حکومت یہاں تھی، اس لیے نام ہو گیا پرسنل لو. ہندو پرسنل لو، مسلم پرسنل لو، کرسچن پرسنل لو، اس طریقے سے نام بن گیا مسلم پرسنل لو. اس کے بعد یہ ہوا کہ جیسے اس وقت آواز اٹھائی گئی، چاہے یو پی کے الیکشن کو بنیاد بنایا گیا ہو یا چاہے ایک پارٹی کا اپنا جو مینوفیکچر، اپنا جو مینیفیسٹو ہے، اس کا جو دستور اور منشور ہے، جس کے اندر اس نے کہا تھا، بابری مسجد کے مسئلے کو کھڑا کیا تھا، 370 کے قلم کو کشمیر کے لیے ذکر کیا تھا، اور سمان سیول کو جس ملک میں لائیں گے، آپ سن چکے ہیں الیکشن کے موقع پر یہ اعلان ہو چکا. اس لیے اس کی بساط، اس کے لیے ساری یہ چیزیں بچھائی جا رہی، زمین ہموار کروائی جا رہی. ورنہ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر 2-4 مسلمان عورتوں نے سپریم کورٹ میں یہ کیس داخل کیا ہے تو سپریم کورٹ کا جج، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھتے ہیں آپ کا فرض تھا کہ ہندوستان میں جب ایک تنظیم ہے مسلم پرسنل لو، آپ یہ کہتے ان عورتوں سے کہ ہم مسلم پرسنل لو سے گفتگو کریں گے، ان سے اس مسئلے کی تلاش کریں گے، پوچھیں گے کہ یہ مسئلہ کیا ہے. دوستوں اور بزرگوں، 1 سال پہلے ہمارے گجرات کی ہائی کورٹ میں ایک جج صاحب نے ایک مسئلے کے ضمن میں 1 سے زیادہ شادی کے مسئلے کو اٹھایا. اس وقت انہوں نے بہت جلد بازی میں ججمنٹ دینا چاہ رہے تھے، لیکن وکیل متر، یہ ایک اصطلاح ہے کہ جج بھی اپنے پاس وکیلوں کی ایک ٹیم رکھتے ہیں اور ان سے بھی مشورہ لیتے ہیں کہ اس قانون میں اور اس قاعدے میں کیا ہے. ان کے جو وکیل دوست تھے انہوں نے جج کو یہ کہا کہ صاحب، پارٹی والا صاحب تھے، ان کو کہا کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو مذہب میں بھی 1 سے زیادہ شادیاں ہوئی ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں 1 سے زیادہ شادیوں کا رواج تھا. اس لیے اس قانون پر آپ گفتگو کرتے ہوئے ذرا سوچ کر ہوئے. دوستوں اور بزرگوں، اس موقع پر اتنی بڑی ہمت اور جرأت انہوں نے کی ایسا کرنے کی. اس وقت ہمارے اس گاؤں کے سپوت گجرات ٹوڈے کے تنتری عزیز تنکاروی صاحب نے اس موقع پر یہ لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے اس قانون کے اوپر ہائی کورٹ میں اس طریقے کی گفتگو ہو رہی ہے اور تم کچھ بول نہیں سکتے ہو. اور اسی موقع پر جات قوم کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا تھا اور انہوں نے گرجر قوم نے اور جات قوم نے کس طریقے سے شمالی ہندوستان میں ایک لمبا چوڑا ایک ریلی کی نکالی تھی اور کتنا فساد ہوا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ فساد مچاؤ، لیکن اپنی آواز بھی کہا، اپنی آواز کو بلند کرو. جمہوری سیکولر ملک ہے، لوک شاہی ہے، اس کے اصول اور ضابطوں میں ہے کہ آپ ملک کے قانون کے متعلق اپنی بات کو پیش کر سکتے. اس لیے مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ ایک جماعت تو وہ ہے جن کی نیتیں اچھی نہیں ہیں. اگر اچھی نیت ہوتی تو راجناتھ کے ضروری تھا کہ
کہ یہ مسلم پرسنل لا کے ذمہ داروں سے ہوئی. اس میں بڑی علماء کرام کی جماعت، مسلم وکیل ہے مچالا صاحب، جسٹس احمدی، یہ سب کے سب مسلم وکلاء اس کے ساتھ شامل ہیں. ان سے گفتگو کرتے، نیتیں اچھی ہوتی ہے تو ان سے پوچھا جاتا، لیکن نیتوں میں فتور تھا، اس لیے انہوں نے یہ چیز لی. اس کے ساتھ جو کچھ باتیں اخبارات میں اور میڈیا میں آ رہی ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا ایک طبقہ وہ ہے جو ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اس لیے وہ بیچارے اعتراض کرتے. اسی طرح کا اعتراض 1972 سے پہلے بھی ہوا اور مسلمانوں کے لو کو بدلنے کی باتیں ہوئی. کئی کافی پریشان کن باتیں ہوئی تو ہمارے علماء کرام جمع ہوئے اور 1972 میں سارے مسلک کے علماء نے مل کر ایک کمیٹی بنائی اور اس کا نام مسلم پرسنل لا بورڈ. اس طریقے سے ایک کمیٹی بنی اور اسی کمیٹی نے آج بھی آواز اٹھائی ہے. جب بھی اس طرح کے مسائل آئے، مسلمانوں کے سارے فرقے متفق ہو گئے اور سب نے مل کر یہ تنظیم قائم کی ہے، اور مسلسل جب بھی اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں یہ حضرات اپنی طرف سے مسلمانوں کو پیشکش کرتے ہیں. یہ تو ان حضرات کا کہنا ہے کہ 3 طلاق کا مسئلہ یا حلالے کا مسئلہ یہ ایک بنیاد ہے. اصل اس کے پیچھے پورے اسلامی نظام اور اسلامی قانون پر اعتراض کر کے مسلمانوں کو اپنے دین سے دور کرنا ہے. دوستو اور بزرگوں، اس موقع پر میں اب اپنی گفتگو ہمارے ایمان والے بھائیوں کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم نے نکاح اور طلاق کے مسائل کو بہت تفصیل سے ذکر کیا. جتنا نماز کے مسائل کو قرآن نے ذکر نہیں کیا، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے مسائل کو ذکر نہیں کیا، اس سے زیادہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں، سورہ طلاق میں، سورہ نور میں اور بھی مختلف سورتوں کے کچھ الگ الگ اجزاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے مسائل کو ذکر فرمایا. مرد اور عورت کے تعلقات کس طرح ہو ان کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا. شادی کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دی اور من رغب عن سنتی فلیس منی فرمایا. عورت کو فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. عورت ایک برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہتر برتنے کی چیز، دنیا ایک برتنے کی چیز ہے اور سب سے بہتر برتنے کی چیز نیک اور صالح عورت. کس مذہب نے یہ کہا کہ ماں کے پیر کے نیچے جنت؟ کس مذہب نے یہ کہا کہ اپنی بیوی کے منہ میں تم لقمہ دو گے یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے؟ کس نبی نے یہ فرمایا ہو کہ جس کے گھر میں 1، 2 یا 3 بچیاں ہوں اور وہ ان کی کفالت اور پرورش کرے اور ان کو بڑا کرے، ان کی شادی کرے، فَأَدَّبَهُنَّ، ان کو ادب اور اسلامی سلیقہ سکھلائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اور وہ جنت میں اس طرح ہوں گے کہاتین. آپ نے اشارہ کر کے بتلایا یہ 2 انگلیاں جیسے ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اور وہ جنت میں اس طریقے سے ہوں. اور روایت میں کیا فرمایا؟ منی ابتلیٰ، جو شخص ان لڑکیوں میں آزمایا گیا. عجیب جملہ ہے. لڑکیاں ماں باپ کے لیے، ہمارے ایک دوست ہیں وہ فرماتے ہیں بڑے مالدار ہیں، ان کی لڑکی دوسرے ملک میں رہتی ہے. فرماتے ہیں کہ جب بھی لڑکی کا فون آتا ہے یہ خیریت کے لیے مجھ سے بات کر دی ہے، لیکن دل میں سب سے پہلے یہ دھڑکن محسوس ہوتی ہے کہ شاید لڑکی کسی تکلیف میں نہ ہو، اس کا شوہر اس کو ستا نہ رہا، اس کے گھر والے اس کو ستا نہ رہے ہو، اس کو طلاق نہ ہوئی. اتنا مالدار آدمی. تو لڑکی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر دنیا اسلام کو آخری خطبہ دے رہے ہیں اور آپ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں میری بات سنو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں تمہارے پاس اللہ پاک کی امانت، یہ مستحللتم بفروجہم، تم نے ان کی شرمگاہوں کو حلال کلمے کے ذریعے حاصل کیا ہے، تم نے شریعت کے نکاح کے مسئلے کے ذریعے ان عورتوں سے شادی کی ہے اور یہ عورتیں تمہارے گھر میں آئی. فاستوصوا بالنساء خیرا، مجھ سے عورتوں کے سلسلے میں بھلائی کو چاہتا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بیوہ عورت ہے، اپنی بچیوں کے لیے وہ بیچاری محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، خوبصورت نوجوان ہے، لیکن
بچیوں کی خدمت میں دوسروں کے گھر میں کام کاج کرنے سے اس کے ہاتھ میں کھدے پڑ گئے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر مسلسل کام کاج کرنے سے اس کی خوبصورتی کی رونق اتر چکی ہے، اس کا چہرہ کھردرا ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ عورت کل قیامت کے دن جنت میں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ اس عورت کو فرما رہے ہیں اور آپ اس کی فضیلت کو ذکر کرتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جب یہ لڑکی ایک کلمہ بول کر ہمارے گھر میں آتی ہے اور اس کے بعد ہم ان پر ظلم کریں، ہم ان پر تشدد کریں، ہم 3 طلاق کے جملوں سے اس کو اپنے گھر سے علیحدہ کر دیں اور فوراً 2 منٹ کے بعد مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے جائیں، تو اس سے پہلے تجھے سمجھ میں نہیں آیا شریعت مطہرہ نے کس ترتیب سے ہمیں بتلایا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، عورتوں کو مردوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان عورتوں کے لیے بھی وہی حق ہے جو تم مردوں کے ان کے اوپر ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے حقوق کو دنیا سے جاتے ہوئے ذکر فرما کر بتلاتے ہیں کہ عورتوں کے سلسلے میں مجھ سے وصیت کو حاصل کرو۔ ایسے پاک نبی کا کلام جنہوں نے اپنی عورتوں کے ساتھ، ابھی حضرت مولانا نے جو قصہ نقل کیا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کی اجازت لے رہے جبکہ آپ پر باری مقرر کرنا ضروری نہیں تھا، اس کے باوجود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے۔ دوستو اور بزرگوں، آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم نے عورتوں پر کس کس قسم کا ظلم کیا؟ سب سے پہلے ماں باپ پر فرض عائد ہوتا ہے اپنے لڑکوں کو صحیح دینی تعلیم میں، اپنی لڑکیوں کو صحیح دینی تعلیم میں۔ اسلام کا قاعدہ ہے نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل جاننا بھی فرض ہے۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کو کاروبار کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ ایک آدمی تجارت کر رہا ہے، کاشتکاری کر رہا ہے، اس قسم کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ آج ہمارا نوجوان شادی کرتا ہے، دنیا بھر کی افواہ اور بکواس اور گندی چیزیں تو دیکھتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا ہے کہ نکاح کے سلسلے میں میرے پیارے آقا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کیا پیغام دیا، شوہر ہونے کے اعتبار سے میری کیا ذمہ داری ہے، میرے کیا فرائض ہے۔ ایک نوجوان لڑکی یہ سوچے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی بیاہ کے موقع پر ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے مجھے کون سی اخلاقی تعلیم دی۔ دوستو اور بزرگوں، آج اس کو نہیں جانتا، اور پھر اس کے بعد دین اور شریعت کے کسی مسئلے کو جاننا نہیں، عمل نہیں کرنا ہے، اور جب اختلاف ہو جاتے ہیں تو شریعت مطہرہ نے جو ایک طریقہ بتایا، قرآن کریم میں فرمایا کہ اگر تمہاری عورتوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو جائے فَعِظُوهُنَّ، اچھی طریقے سے ان کو سمجھاؤ، اور جب سمجھاؤ گے تو ضرور مان لے گی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے تو اس طرح الگ کرو، اس سے بھی نہیں سمجھ رہی ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، ہلکی سی مار، جس کو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرباً غیر مبرح، ہلکی سی مار جو کوئی نشان نہ پیدا کرے، مسواک سے مارا جائے، ہلکی سی بات۔ یہ حکم وجوبی نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ایک ترتیب قرآن کریم نے ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد بھی اگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا، اگر حل ہو گیا تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر عورتوں کے اوپر زیادتی مت کرو، اور اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، لڑکے کی طرف سے اس کا کوئی بڑا سمجھدار آدمی اور لڑکی کے خاندان کا سمجھدار آدمی، یہ دونوں ملے اور مل کر ان دونوں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اگر ان دونوں کی نیت اچھی ہے تو اللہ پاک لڑکے اور لڑکی میں جوڑ پیدا کرے۔ دوستو اور بزرگوں، حدیث شریف میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی چیز کی آئی ہے تو وہ صلح کرانے کی آئی، دو آدمیوں کے جھگڑے کو ختم کرنے کی آئی۔ شیطان کی سب سے بری چیز جس کو قرآن نے ذکر فرمایا وہ یہی ہے میاں بیوی کے درمیان وہ فساد پیدا کرنا۔ ہاروت اور ماروت کے قصے میں قرآن کریم نے پہلے پارے میں فرمایا کہ اس کے ذریعے نیت یہی ہوتی ہے کہ مرد اور عورت میں جدائی ہو جائے۔ شیطان کا یہ سب سے بڑا کام ہے۔ مومن کا سب سے بڑا کام یہ ہو کہ لڑکے اور لڑکی میں اگر جدائی ہو رہی ہے، حدیث شریف میں جھوٹ بولنے تک کی اجازت ایسے موقع پر دی گئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ پاک کو صلح پسندیدہ ہے۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، قرآن نے فرمایا یہ چیزیں شریعت مطہرہ نے ہمیں بتلائی ہے، لیکن آج کا مسلمان ان چیزوں کو نہیں جانتا ہے، اور پھر طلاق دینے کا طریقہ قرآن نے بتلایا، ایک دی جائے اور چھوڑ دیا جائے، پاکی کے دن میں دی جائے،
اور جن دنوں کے اندر صحبت نہ کرے. عدت پوری ہو جائے گی، 3 اس کے پیریڈ ہے یا 3 مہینے پورے ہو جائیں گے، اگر اس کو ماسک نہیں آتا تو خود بخود اس کے بعد یہ عورت نکاح میں سے نکل جائے گی. لیکن اس مرد اور عورت کے لیے ابھی سوچنے کا موقع ہے. اس مدت میں عدت کے اس 3 پیریڈ کے درمیان مرد کو افسوس ہوگا، عورت کو افسوس ہوگا، تو اس کا حل موجود ہے کہ اسی عدت کے دن میں شوہر نے ایک بوسہ دے دیا، اس کی بیوی اس کی واپس آ گئی، ایک طلاق گنی جائے گی، لیکن کوئی نکاح کی ضرورت نہیں، کوئی حلالے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے ایک اور بھی دوسری ہے، اس کے بعد بھی ابھی نکاح میں باقی ہے، لیکن جب تیسری دے گا فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. اب قرآن کریم یہ فرما رہا ہے، دوست اور بزرگوں، یہ پوری ترتیب قرآن کریم کی طلاق دینے کی اللہ پاک نے ذکر فرمایا. سورہ طلاق میں اور دوسرے احکام اللہ پاک نے ذکر فرمایا. یہ ہم عمل نہیں کر رہے ہیں. اور اس وقت جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے 3 طلاق والا، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، قرآن کریم نے اس کو ناپسند فرمایا. لیکن جب مرد 3 طلاق دے گا تو یہ 3 طلاق واقع ہو جائے گی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں قرآن کریم کی انہی آیتوں کو پیش کر کے ثابت کیا کہ 3 طلاق سے 3 طلاق واقع ہوگی. اب جو ہمارے پرسنل لا میں تبدیلی کرنے والے لوگ اس بات کی آواز اٹھاتے ہیں کہ 3 طلاق کو روک دیا گیا، اگر کسی کو اپنی بیوی سے علیحدگی ہی اختیار کرنی ہے تو وہ 1 دے گا، 2 دے گا اور 3 دے کر پھر علیحدہ. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شریعت پر عمل نہ کریں، ہم مردوں سے یہی کہیں گے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہی حتی الامکان کوشش کرو، اس لیے کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباحات، جائز چیزوں میں سب سے زیادہ اگر ناپسندیدہ ہے اللہ پاک کو تو یہ طلاق. اس لیے یہ وجود میں ہی نہ آئے. بچے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا، کون ان کی پرورش کرے گا، ان کے ساتھ اجنبی ماں آئے گی، سوتیلی ماں آئے گی، کیسا سلوک کرے گی. یہ عورت کسی اور جگہ جائے گی، کیسے شادی کرے گی، کیسے اس کا نکاح ہوگا. یہ مختلف قسم کی چیزیں ہیں. اس لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورت اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو صحیح تعلیم دیں. آج کل معلمات ملتی ہیں عورتیں، ان سے مسائل پوچھنے کے لیے جائیں، کس قسم کے مسائل آتے ہیں وہ پوچھنے جائیں. مرد علماء کرام سے پوچھے، نوجوان لڑکے شرم محسوس نہ کرے، اس دین کے اندر شرم نہیں ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مسئلہ پوچھ رہی ہے کہ لڑکا کیا عورتوں کو بھی احتلام آ سکتا ہے، ویریہ نکل سکتا ہے، سوپن دوست جس کو کہا جاتا ہے. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پوچھنے سے پہلے کہا کہ اللہ کے نبی، اللہ پاک کے اس دین میں مسائل پوچھنے سے شرم نہیں کرنی چاہیے، اور میں یہ مسئلہ پوچھ لوں. یہ ہمیں سبق ہے کہ کس طریقے سے اپنے سماجی زندگی کے مسائل علماء کرام سے پوچھے جائیں. دوست اور بزرگوں، یہ باتیں تو وہ ہیں جو ہمیں آپس میں سمجھنا ہے. حلالہ اسلام میں فرض اور واجب نہیں ہے. یہ اگر لڑکی اور لڑکا دوبارہ اپنی زندگی پھر سے ملانا چاہتے ہیں اور 3 طلاق دے چکے ہیں، شریعت یہ نہیں کہتی ہے کہ زبردستی اب اس عورت سے اس مرد کی شادی کروائی جائے. قرآن کریم یہ فرماتا ہے کہ اگر یہ دونوں مستقبل میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو اب بغیر دوسری کسی شادی کے ان کے لیے گنجائش ہے. یہ قرآن نے کوئی واجب حکم ذکر نہیں کیا، بلکہ سنکت سمجھ کہ اگر یہی عورت اور یہی مرد دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو شریعت نے ان کے لیے یہ ایک راستہ رکھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عام متن یہ ہوتا ہے کہ غصے میں تو 3 طلاق دے گی، اب وہ عورت حلالے پر راضی نہیں ہے، مرد حلالے کے لیے راضی نہیں. اب کیا ہوتا ہے، ایک مدت کے بعد یہ دوسری کسی عورت سے شادی کر لے، یہ عورت بھی کہیں چلی جائے، لیکن عورت کے دل میں اس شوہر کے پاس کوئی چیز ایسی ہو جس کی بنیاد پر کوئی تکلیف ہو جو پہلے شوہر کے یہاں نہیں. مرد کو اس پہلی عورت سے جو راحت تھی کسی طریقے سے دوسری عورت سے وہ راحت نہیں ہے، تو آہستہ آہستہ یہ مرد اور یہ عورت
چپکے چپکے ملنے کی کوشش کریں گے. ہمارے سماج میں ایسے کئی مسائل ہمارے پاس آئے ہوئے. تو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسی چیز تو جائز نہیں. ایسے موقع پر صحیح طریقے سے نکاح کا ایک طریقہ قرآن نے بتلایا. یہ بھی ایمرجنسی سنکٹ سمے قرآن اس کی دعوت نہیں دے رہا ہے. اس لیے جو لوگ آج کل حلالے کے لفظ پر اشکال کرتے ہیں، جو لوگ 3 طلاق پر اشکال کرتے ہیں، چونکہ ان کو صرف 3 طلاق ہی معلوم ہے. اسلام کا پورا نکاح کا نظام، مرد عورت کے آپسی تعلقات اور طلاق کا نظام کیا ہے یہ معلوم نہیں ہے. اس بنیاد کے اوپر یہ لوگ اس طرح کا اشکال کرتے ہیں. اس میں ہماری اپنی ناواقفیت، دین اور شریعت کو کھلونا بنانا. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے تم کھلواڑ کر رہے ہو. اتنے ناراض ہوئے لیکن طلاق 3 واقع ہوئی. حضرت عویمر اجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے ان کو 3 طلاق دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واقع کیا. تو اگر جن ملکوں کا حوالہ دیا جاتا ہے ان ملکوں نے 3 طلاق کو ایک نہیں کہا ہے. ان ملکوں نے یہ کہا ہے کہ وہاں جو اسلامی جج اور اسلامی قاضی ہیں ان سے تحریری طور پر لکھت اجازت لی جائے میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کوئی مسئلہ نہیں بدلا ہے. اس لیے اگر کسی ملک کی ہمیں دہائی دی جاتی ہے فلاں ملک نے ایسا کیا، فلاں ملک نے ایسا کیا، تو میں ابھی آپ کو کہہ چکا ہوں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا طریقہ کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، اگر اس کی بات شریعت محمدیہ کے خلاف ہوگی تو امت اس کو قبول نہیں کرنے والی. تو چہ جائے کہ کوئی مسلم جج اور کوئی مسلم وکیل اس طرح کی بات کرے، کوئی مسلم قانون بنانے والے اس طرح کی بات کرے. تو دوستو اور بزرگوں، اس کے ساتھ جب یہ باتیں آئی ہے یہ اللہ پاک نے اپنے دین اور شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک ذریعہ بنایا کہ مسلمان اپنی شریعت اور اپنے دین کو لوگوں تک پہنچائے. اس لیے یہ اللہ پاک نے ہمیں موقع دیا، لیکن پہلے ہم عمل کریں اور پھر دوسروں کو اللہ کا دین اور شریعت بتائیں. اس کے ساتھ جو چیز سب سے بنیادی ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ نے جو ججمنٹ لیا ہے کہ سپریم کورٹ کو، جیسے میں پہلے کہہ چکا ہوں، ملک کے آئین کی 25ویں کلم سے لے کر 30ویں کلم تک شریعت اپلیکیشن ایکٹ کے مطابق اور ہیومن رائٹس کے مطابق اس مسئلے کا تعلق سپریم کورٹ سے ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ملک کے بندانوں نے ہمیں بتلا دیا ہے، آپ اپنے مذہبی قانون پر عمل کر سکتے ہیں. اس لیے سپریم کورٹ کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اس مسئلے میں دخل دینا، ملک کی سپریم کورٹ ہو کر ملک کے قانون کی اتنی کلموں کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں. اس لیے یہ آپ کو سوچنے کا ہے کہ جس ملک کے بندانوں کو جس دن آپ جج بن کر بیٹھے تھے، آپ نے حلف نامہ لیا تھا، اس ملک کے بندانوں کو ہاتھ میں لے کر قسم کھائی تھی، آج آپ اسی ملک کے بندانوں کے خلاف اپنی زبان سے بات کرتے ہو. ہم اس ملک میں لوک شاہی کے رکھوالے ہیں. اس لیے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، اس ملک کے باشندے ہونے کے ناطے ہم آپ سے وہی کہیں گے جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا کہ میں ہندوستانی باشندہ ہوں اور مجھے اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اور یہ احساس بھی میرے دل میں ہے کہ میں ایک مسلمان ہوں، میں اسلامی شریعت پر عمل کرنے والا ہوں. میری شریعت کے کسی ایک جز پر بھی عمل کرنے سے کوئی مجھے روکے گا تو میں اس کی سننے والا نہیں، میں اس بات کی اس کو اجازت نہیں دوں گی. آج ہم بھی اس ملک میں دنگے کی چوٹ پر کہیں، جن کو پاکستان لینا تھا انہوں نے لیا. ہم اس ملک کے اصلی باشندے ہیں. اس ملک کو 800 سال تک ہم نے سنوارا ہے. یہ ملک ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا، مسلمان حکومتوں نے اس ملک کو اتنا بڑا نظام دیا. حضرت مولانا ابوالکلام آزاد فرماتے تھے کہ جنہ کی ایک چھوٹی سی غلطی نے اتنا بڑا ملک، ہندوؤں کی 5000 سالہ تاریخ میں ان کے پاس اتنا بڑا ملک کبھی نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے رجوارے الگ الگ تھے، اتنا بڑا اخند بھارت جس کو کہا جاتا ہے، یہ جنہ صاحب کی غلطی نے ان کے ہاتھ میں دے دیا. ایک چھوٹا سا ٹکڑا مشرق میں دیا، ایک چھوٹا سا ٹکڑا مغرب میں دیا، اور وہ بھی الگ ہو گیا، اور جو ہے اس میں بھی کتنے فساد ہیں. یہ کیوں ہوا؟ اس وقت
جمعیت علماء نے جو آواز لگائی تھی کہ ہم اس ملک میں رہنے والے ہیں، اس ملک سے جانے والے نہیں ہیں، ملک کی تقسیم کو ہم قبول نہیں کرتے، لیکن اس وقت کی کانگریس گورنمنٹ نے اس کو نہیں سنا۔ جواہر لال نہرو کو اور سردار کو بہت جلد بازی تھی، یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ان لوگوں کی جلد بازی نے ملک کو بہت جلد تقسیم کیا۔ مولانا ابوالکلام فرماتے ہیں مجھے افسوس تھا کہ گاندھی جی نے بھی بعد میں اس پر دستخط کر لی۔ اس لیے اس ملک میں ایک مسلمان کو بھی اتنا ہی جینے کا حق ہے جتنا ملک کے وزیر اعظم کو۔ ہم ان کو کہتے ہیں آپ اپنی سوشل لائف کو دیکھ لیجئے، ایک عورت کے ساتھ آپ کی زندگی کا نبھاؤ نہیں ہو سکا، اور آج آپ گجرات میں مسلمان عورتوں کے اوپر ظلم اور تشدد آپ نے کیا، کیسا ننگا ناچ ہوا، ساری دنیا اس کو جانتی ہے، لمبی لمبی کتابیں اس پر لکھی گئی، اور آج مگرمچھ کے آنسو مسلمان عورتوں کے لیے آپ بہا رہے ہیں۔ ہندوستان کے قانون میں کئی ایسے قانون ہیں جن میں عورتوں کے ساتھ نرمی اور عورتوں کے کچھ مالیات اور کچھ خاندانی حقوق ہے، ان حقوق پر عمل نہیں ہو رہا ہے، پہلے اس پر عمل کیجئے اور پھر اس کے بعد۔ اس سے بڑی بات ہمیں اپنی ہندو بہنوں کے ساتھ بھی ہمدردی اور غمخواری ہے۔ ہم اس ملک کے ان قانون بنانے والوں سے اور جو اس وقت مسلم پرسن اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر لیجیے۔ آپ کی ہندو عورتیں کتنی پریشان ہیں، آپ کے یہاں پتی ایک پرمیشور، اور پھر اس کے بعد چھوٹے چھیڑے کے لیے 1956 میں اور 1954 میں جو ہندو کود بل بنایا گیا اس میں کتنی غلطیاں ہیں اور اس میں کتنی پریشانیاں ہیں، یہ ساری باتیں آپ کے سماج کے لوگ جانتے ہیں۔ آپ اپنے سماج کی فکر کیجیے، اور سپریم کورٹ اور دوسری بھی جتنی کورٹیں ہیں ان کے جج سے بھی مؤدبانہ گزارش کریں گے کہ اگر آپ کو اس ملک کے تمام باشندوں کا فکر ہے تو آپ اپنی غیر مسلم بہنوں کا بھی خیال رکھیے، ان کو آپ کے یہاں سنیکت کٹمب میں، مشترکہ خاندان میں کس طریقے سے ستایا جا رہا ہے، وراثتی حقوق میں ان کو کیسے محروم کیا جا رہا ہے، یہ پوری ہندو کود بل کی تاریخ بڑی بڑی۔ اس کے ساتھ دوستوں میں ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی کہوں گا، ہم اپنی بہنوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، وراثت کا حصہ ان کو نہیں دیتے ہیں۔ یہ سارے مسائل، چوتھائی اور اسی طریقے سے موسارا، یہ جو الفاظ بولے جاتے ہیں یہ اسلامی کلچر کے الفاظ ہیں، یہ ان قوموں کے ہیں جن کے یہاں شریعت کے حصے نہیں ہیں۔ یہاں تو تلک حدود اللہ، اللہ کے حدود، اور اللہ نے حق ذکر فرمایا، یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم فرمایا، اس پر ہم عمل کریں، یہ بھی پرسن اللہ کا ایک حصہ ہے، اس پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ جو مسائل آئے ہیں ان مسائل کے لیے دوستوں اور بزرگوں سب سے پہلے ہم اپنی ذات کو تتولیں اور عمل کریں اسلامی شریعت پر، اور پھر اس کے بعد دوسرے ہمیں کون روک رہا ہے جہیز کے لمبے لمبے خرچے کرنے پر، شادی بیاہ کے لمبے خرچے کرنے پر، اور نہ معلوم کون کون سی خرافات اور برائیاں ہمارے سماج کے اندر آ چکی ہے۔ اتنے خرچے ہوتے ہیں کہ اس ایک خرچ میں کتنی غریب اور یتیم عورتوں کی بچیوں کی شادی ہو جاتی۔ ایسے موقع پر یہ فضول اور یہ اسراف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، آپ کے چہیتے صحابی عبد الرحمن بن عوف شادی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے رسول کو بھی بلایا نہیں ہے۔ صبح میں حضرت عبد الرحمن کے کپڑے پر کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلر دیکھتے ہیں عورت کے بدن کپڑے کا۔ آپ نے پوچھا کہ کیا عبد الرحمن تم نے شادی کی؟ فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کیجئے چاہے ایک بکری سے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کتنی سادگی کے ساتھ ان کی شادیاں ہو رہی ہیں، اور آج امت اسراف کے اندر لگی ہوئی۔ کتنے نوجوان ہیں جن کے کالج کی فی ادا کرنی ہے، جن کے کالج کے پستک اور جن کے پاس بکس نہیں ہے، وہ بیچارے اس لیے پریشان ہیں کہ ان کے ماں باپ غریب ہیں۔ آپ کی اس چیز کے ذریعے کتنے گھروں کی روزی روٹی کا مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے ہم اپنے سماج کی بھی فکر کریں، اور اس کے ساتھ آخر میں یہی گزارش ہے کہ مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمیں جو ایک فارم دیا ہے، ہم اپنی مسلمان بہنوں سے اس کے دستخط کروائیں۔ اور اس کے بعد کل سے ایک خبر اور آ رہی ہے کہ گورنمنٹ نے بھی، لو کمیشن نے بھی جو اپنے کچھ مدعے جاری کیے ہیں، یہ لو کمیشن جس کو قاعدہ پنچ کہا جاتا ہے، اس لو کمیشن نے
اسکول کی عورتوں کو اس بات کا پابند بنایا ہے کہ مسلمان عورتوں کے آدھار کارڈ کے نمبر معلوم کر لیں اور اس کو دستخط کے ذریعے حکومت تک پہنچائے، تاکہ یہ پتا چلے کہ مسلمان عورتوں کی ایک بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو اسلامی شریعت پر عمل کرنا نہیں چاہتے۔ دوستو اور بزرگوں، یہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت، جو لوگ اس عمل کے مرتکب ہے، آج یہ نہ سمجھیے یہی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آئی تھی، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، حضرت عمر جیسا بہادر آدمی کہہ رہا ہے کہ اسلام پر حالات ایسے نازک ہے، ایسے موقع پر تھوڑا صبر سے کام لیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ایک جملہ فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے اس دین اسلام میں کچھ کمی ہو ایسا ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی اپنی اونٹ کی نکیل زکوٰۃ میں دیتا تھا تو اس کو بھی وصول کرنے کے لیے ابوبکر کھڑا ہوگا، چاہے وہ اس کو وصول کرے چاہے جانور اس کو پھاڑ کھائے۔ یہ جملے حضرت ابوبکر صدیق نے فرمائے تھے۔ آج ہم مسلمانوں سے چیلنج ہے، آپ کی شریعت پر، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر حملہ کرنے کے لیے ایک منظم کوشش ہو رہی ہے۔ ایسے موقع پر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو سوچیں، سمجھداری سے کام لیں، جذبات سے کام نہ لیں۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ نے اس ملک میں کیسے کام کرنا ہے ہمیں بتلائے۔ ہم سمجھدار ہندوؤں سے بات چیت کریں، کالج میں اپنے ساتھ پڑھنے والے ہندو بچوں کو اسلامی تعلیم بتلائیں، ہندو بچیوں کو ہماری مسلمان لڑکیاں اسلامی تعلیم بتلائیں۔ ہمارا تعلیم یافتہ طبقہ، ملازمت پیشہ، تاجر پیشہ، جو بھی ان کے ساتھ غیر مسلم ملے، یہ آگے پیشکش کر کے ان سے بات کرے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے، آپ ان کو دین اور شریعت بتلائیں۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے لمبا چوڑا ایک خط لکھا تھا ایک غیر مسلم عورت نے، حضرت نے اس کو نقل کیا ہے۔ ایک عیسائی عورت کہہ رہی ہے کہ پہلے ہمیں یہ بتلایا گیا کہ مسلمانوں میں عورتوں پر ظلم ہو، لیکن جب ہم نے اسلامی تعلیم پڑھی تو یہ پتا چلا کہ مسلمان عورت کو روزی روٹی کا ذمہ دار نہیں بنایا، ساری ذمہ داری الرجال قوامون علی النساء، اور آگے اللہ پاک نے فرمایا بما انفقوا من اموالہم، خرچ کرنا مردوں کے ذمہ ہے، عورتوں کے ذمہ ہے۔ ان عورتوں نے جب اسلامی تعلیم پڑھی اس کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ لندن ٹائمز اور اسی طرح امریکہ سے نکلنے والے لاس اینجلس ٹائمز، اس طرح کے کئی اخبارات کی سرخیاں مولانا نے اپنی کتاب میں نقل کی اور یہ بتلایا کہ ان عورتوں نے کہا کہ ہم کو دھوکے میں رکھا گیا اور یہ کہا گیا کہ مسلمان عورت کو پردہ اس لیے کروایا جا رہا ہے کہ اس کو بیچاری کو باہر کی دنیا نظر نہیں، اس کو گھر کے کونے میں رکھا ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن اور اسلام کو پڑھا تو پتا چلا کہ اسلام نے مسلمان عورت کو مریم مقدس کی طرح پاکیزہ بنایا۔ یہ جملہ ایک عیسائی عورت کا ہے کہ مریم مقدس نے جس طریقے سے اپنے آپ کو نقاب والا رکھا ہے، مسلمان عورت اپنے آپ کو اس طریقے سے اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی۔ اس یورپ کے مردوں نے ہمیں دھوکے میں ڈالا، آزادی کے نام سے گھر سے باہر نکالا، اور جو کام مردوں کا تھا روزی روٹی کا وہ ہم عورتوں کے اوپر لاد دیا اور اسلام کو بدنام کیا۔ اس طرح کی کتنی باتیں اسلامی قانون کے سلسلے کی انہوں نے ذکر کی۔ تو دوستوں اور بزرگوں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین ہمارے پاس اللہ کی وہ امانت ہے، اس امانت کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، اور جو اس کے لیے قانونی ہمارے لیے خلاف ورزی کر رہے ہیں، قانون کے خلاف ہمارے مقابلے میں آئے ہیں، ہم ہندوستان کے دستور میں رہتے ہوئے، ہندوستان کے دستوری قانون کی رہنمائی میں اس دستور کو بچانے کے اعتبار سے اس ملک میں ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہمارے علماء کرام اور پرسنل لا کے ذمہ دار جس وقت ہمیں جو رہنمائی کرے، ہم میں سے ہر ایک کا فرض بنتا ہے یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبین کی جماعت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کے لیے امت کا ایک مشترکہ اور ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے ساتھ مل کر ہم ان کی رہنمائی میں اس لڑائی کو لڑیں گے۔ 1986 میں شاہ بانو کیس کے موقع پر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں یہ کیس لڑا گیا اور مسلمانوں کو اللہ پاک نے کامیاب فرمایا۔ پارلیمنٹ سے راجیو گاندھی کو ویپ جاری کرنا پڑا اور
مسلم وومن بل کو پاس کرنا. آج ہم بھی دوستوں اور بزرگوں یہ سر سے لے کر پیر تک کے ہمارے جیسے انسان، یہ کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون. آگے فرمایا انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے. اس لیے ان کے پاس بھیک مانگے جو بیچارے اپنے قانون کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور ہمیں اللہ نے اپنا قانون دیا ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کے قانون کی طرف ہم جائے. ہمارے جو کیسز مسلمان لڑکیوں اور لڑکوں کے کورٹ میں لڑے جا رہے ہیں، میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے یہاں شرعی پنچایتیں، آپ ان علماء کے پاس جائیے. لڑکی بھی جا سکتی ہے، لڑکا بھی جا سکتا ہے، اپنی بات کھل کر پیش کریں. ایک فریق جائے گا، دوسرے کو بلایا جائے گا، اور دونوں کے درمیان صلح کی کوشش کی جائے گی. دوستوں اور بزرگوں، میں ہمارے اپنے سوشل کام کرنے والے مسلمان نوجوانوں سے کہوں گا کہ اگر آپ نے یہ اپنے ذمے لے لیا کہ جس گھر میں اس طرح کی لڑائی ہوئی یا فتنہ کھڑا ہوا ہے، وہاں جا کر دونوں فریق کو آپ سمجھانے کی کوشش کریں. کنٹھاریے میں ہمارے کچھ علماء کرام اور کچھ دوسرے حضرات ہیں جنہوں نے اس طرح کی کوشش شروع کی ہے. مولانا عرفان صاحب وغیرہ، یہ بہت قابل مبارکباد ہے جن لوگوں نے سماج میں جا کر اس طرح کی کوشش کی. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال لے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم لوگ چھوٹے بچے تھے، ٹنکاریے کے قبرستان میں ایک قبر کھودی جا رہی تھی. ہمارے محلے کے ہی ایک صاحب کا انتقال ہوا اور ان کی قبر کھودی جا رہی تھی. ان کے بازو میں کسی صاحب کی قبر تھی. کئی سال پہلے وہ انتقال کر چکے تھے، لیکن جب ان کی قبر کے ساتھ والی قبر کھودی جا رہی تھی اور ان کی قبر کا کچھ حصہ کھل گیا، ان کا جسم پورا صحیح سالم. ہم تو لوگ بچے تھے، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کے بعد جب اس کی تحقیق کی گئی تو ہمارے والد صاحب نے ہمیں یہ بتلایا کہ یہ جس صاحب کی قبر تھی، یہ تنکاریے میں ایک غریب آدمی، گوری والا فیملی کے، اس محلے میں ہی اندر رہنے والے، لیکن ان کی عادت تھی کہ جب کبھی دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا تھا، یہ غریب بیچارہ بیل چلانے والا تھا، لیکن وہاں جاتا، منت سماجت کرتا اور ان کو سمادھان اور صلح پر راضی کرنے کی کوشش کرتا. اللہ پاک نے اس کی قبر کو اتنے سال کے بعد بھی اس طریقے سے محفوظ ہے. اس لیے اس وقت ضرورت ہے، کسی کے گھر میں آگ لگی ہے ہم خوش نہ ہو کہ چلو اس کے گھر میں آگ لگی ہے، اب ان کے گھر میں بھی جھگڑے شروع ہو گئے. دوستوں اور بزرگوں، ایک مومن کسی مسلمان کے لیے شماتت اعلیٰ. دشمن تو خوش ہوتا ہے، مومن کسی کی اس طرح، اس لیے کہ اللہ کے رسول کے احکام ٹوٹیں گے. لڑکا توڑے گا، لڑکی توڑے گی. آپ کس پر خوش ہو رہے ہیں؟ آپ اللہ کی شریعت کے ٹوٹنے پر خوش ہیں. شیطان خوش ہوتا ہے دو جوڑوں کے ٹوٹنے پر، اور ہم بھی خوش ہو رہے ہیں، تو یہ کون سی چیز ہے؟ اس لیے ان سماجی زندگی کے مسائل کو جو ہمیں حل کرنا ہے، ہم اس کو حل کریں گے. اور پرسنل لا بورڈ جو اس کیس کو آگے پہنچا رہا ہے اور جس نے چیلنج کیا ہے حکومت کو، اس موقع پر دستور کے مطابق جو جو باتیں ہم سے کہی جائے، ہوش میں رہتے ہوئے، جوش میں نہ آتے ہوئے، ہمارے اکابر کی رہنمائی میں ہم اس مسئلے کو حل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس مجلس سے اٹھ کر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر خود بھی عمل کرنے والا، اپنے گھر کی عورتوں کو عمل کروانے والا دستخطی مہم جو چلے گی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر عورتوں تک اس پیغام کو پہنچانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کوششوں کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.